آماده فیصله خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس سے ہے، اس کا 7واں باب ہے، اس کی 26 اور 27 دو آیات کی تلاوت ہوگی، بغور سنیے۔ مسیح نے اس طرح فرمایا، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں
اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میری بیٹی، میرے بچے، جو بھی آپ اس وقت خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہے، بڑا غور طلب پیغام ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور آج کا پیغام یہ ہے، ریت پر گھر، ہاؤس آن دا سینڈ۔ بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ مسیح یسوع نے فرمایا، جو کوئی، اس کا مطلب ساری دنیا میں سے کوئی، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کالا ہو، گورا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، whosoever، جو کوئی میری یہ باتیں، یہ کون سی باتیں؟ متی کی انجیل کا 5واں، 6واں اور 7واں، یہ 3 ابواب، اس کو کہتے ہیں پہاڑی واس۔ یہ مسیح کی تعلیم، یہ باتیں وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے، میرے پاس آتا ہے، لیکن جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتا، وہ تو اس بے وقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ آپ سمجھدار ہیں، ریت پر گھر بنے تو اس کی کیا بنیاد ہے، کیا گارنٹی ہے؟ اور مسیح نے فرمایا کہ جب گھر بنتا ہے تو یہ گارنٹی کوئی نہیں کہ آندھی نہیں چلے گی، مینہ نہیں برسے گا، طوفان نہیں اٹھے گا، ٹکریں نہیں لگیں گی۔ میں برسا، طوفان چلا، آندھیاں چلیں اور گھر کو ٹکریں لگی، اور وہ ریت پر جو بنا ہوا تھا اس کی تو کوئی جڑ ہی نہیں تھی، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، اس کی تو کوئی نیو ہی نہیں تھی، اس کے نیچے کوئی چٹان ہی نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ مسیح نے فرمایا، جو خدا کے کلام کو سنتا نہیں، پڑھتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا، اور خصوصاً المسیح کا کلام، یہوہ کا کلام، اس کی خیر نہیں۔ اور وائز نے، سلیمان بادشاہ نے اپنے کلام میں کہا، اور یسایہ نبی نے اپنے کلام میں کہا، شریر کے لیے، گناہگار کے لیے، بدکار کے لیے سلامتی نہیں کسی صورت۔ اس کا اینڈ بھی خراب اور اس کی یہ دنیا بھی خراب۔ تو آج سوچنا یہ ہے، ہم لوگ اس دنیا میں جو خدا کے لوگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسیح کے پیروکار ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کلیسیا کا ممبر ہونے کا اشتہار دیتے ہیں، نسلی مسیح اپنے آپ کو کہتے ہیں، سوچنا یہ ہے کہ اب میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اپنے مسیح کردار کی بناوٹ کی بنیاد بنائے ہوئے ہیں، مسیح کے کلام کو اور مسیح کو زندگی کے کردار کی چٹان سمجھ کے بنا کے اس کے اوپر اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا مزاج، اپنا چلن قائم کر رہے ہیں یا نہیں؟ سوچنا یہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اس کے کلام پر کھڑے نہیں ہوئے، دن بدن اس کے کلام کی روشنی میں چل نہیں رہے، تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے۔ مسیح نے کہا، جو کوئی میرے پاس آتا، میری باتیں، اس کا مطلب ہے مذہبی لوگوں کی بات ہو رہی ہے،
40 سے 50 ہزار لوگ اس کے پاس آتے تھے ہر روز اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، اس کے معجزے دیکھتے تھے، لیکن اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ 100 میں سے کوئی 25 لوگ تھے جو اس کی بات سنتے تھے دھیان سے۔ تو مسیح نے فیصلہ سنا دیا کہ صرف میرے پاس آ جانا، میری حضوری میں آ جانا، میرا کلام سننا، مذہبی بن کے حاضری دینا، اس کا فائدہ نہیں اگر زندگی میں عمل نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا، خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے کر اعلانیہ اقرار کرنا کہ اب میں خدا کا ہوں، مسیح کا ہوں اور پاک روح کا ہوں، دنیا سے بدی سے میرا کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو متی کی انجیل کے 15 باب میں 8ویں آیت میں مسیح نے ایک دفعہ یہودیوں سے باتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ یہ حزقیل نبی اور یسایا نبی کی کتابوں میں سے آپ نے حوالہ دے کے ریفرنس دے کے بات کی، کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، جو کچھ انسان سکھاتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے مذہب یہ عبادتیں کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مسیح نے اینڈ کر دیا، بات ہی ختم کر دی کہ اگر عمل نہیں ہے، جو کچھ کلام کہتا ہے اس کے سامنے سر نہیں جھکا، یس نہیں کہا، تو پھر گرجے آنا، عبادت کرنا، گیت گانا، دعا کرنا، کلام پڑھنا، سنانا بے فائدہ ہے۔ وجہ یہ زبان سے تعظیم کرتے ہیں، گلے سے اوپر یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کے دل بدی سے بھرے ہیں، لالچ پر دوڑتے ہیں۔ تو یہ ہے ریت پر مکان، مذہب پر، مشن پر، انسانی مذہبی تنظیموں کے کانسٹیٹیوشن، قواعد و ضوابط کے اوپر جینا، اس کے مطابق چلنا، خدا کی پرواہ نہیں، مسیح کی پرواہ نہیں، پاک روح کی پرواہ نہیں، بس جو کچھ انسانوں نے ترتیب دے دیا، قانون بنا دے، رسمیں بنا دیں، اسی کے اندر ساری عمر چلتے رہنا، کنویں کے بیل کی طرح ایک ہی روٹین، سال ہا سال اور ساری زندگی، اور کہنا میں کرسچن ہوں۔ بھائی مسیح کی بات سنو، اگر مسیح کی تعلیم کے اوپر کھڑے نہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں ہے، تو باقی مذہبی سارا چال چلن بے فائدہ ہے۔ خدا کے کلام میں متی 7 باب کی 21، 22، 23 آیت اگر ہم پڑھے سنیں تو مسیح نے کہا مذہبی مصروفیات اور ایکٹیویٹیز، اسپرچول، کوئی فائدہ، یہ ریت ہے، سب ختم ہو جائے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، بربادی ہوگی۔ کیا فائدہ مذہبی ہو اور بربادی بھی سامنے ہو؟ کیا مصروفیات ہے؟ وہاں مسیح نے کہا آخری دن جب میں عدالت کرنے کے لیے آؤں گا، بڑے لوگ میری عدالت میں حاضر ہو کے مذہبی ایکٹیویٹی جو ہے میرے سامنے پیش کریں گے۔ کیا؟ خداوند تیرے نام سے ہم ساری عمر خداوند 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 کرتے رہے، تیرے نام سے ہم نے بڑی بدروہیں نکالی، تیرے نام سے ہم نے نبوتیں کی، تیرے نام سے بڑے معجزے کیے، بڑی اچھی رپورٹ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ریلیجس ایکٹیویٹیز، مذہبی مصروفیات رات دن۔ لیکن کلام میں لکھا ہے، مسیح نے کہا، میں نہیں کہتا، مسیح نے کہا میں ان سے صاف کہہ دوں گا، بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ ہے نا حیرانی والی بات؟ یہ تو ہارٹ اٹیک ہو جانے والی بات ہے خدا کی مسیح کی حضوری میں،
کہ ایک شخص ساری اور معجزوں کے پیچھے بھاگا رہے، نبوتیں کرتا رہے، بدروئے نکالتا رہے، برا حال بانکے دہاڑے رہے، اور آخر مسیح اسے بدکار کہہ دے؟ کیوں؟ تم نے میرے ساتھ تو واقفیت ہی نہیں کی، میرے لیے ٹائم نہیں تھا، دعا نہیں تھی، روزے نہیں تھے، میرے ساتھ کوئی ملاقات نہیں، دوستی نہیں، حضوری نہیں، رفاقت نہیں، میرے کلام پر جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، آؤٹ۔ یہ مذہبی مصروفیات کی رپورٹ مجھے پیش نہ کرو، یہ معاملہ دنیا میں ہوتا رہا ہے۔ تو بھائیوں، سوچنے والی بات ہے بہنوں، کیا حال ہے؟ میں اور آپ کہیں مذہبی مصروفیات میں تو زندگی ضائع نہیں کر رہے، اور آخر کو درگاہ سے دھکا مل جائے، فائدہ کیا ہے؟ تو ضروری یہ ہے کہ باپ کی مرضی پر عمل کرنا، اور باپ کی مرضی کیا ہے؟ یہ 66 کتابیں، یہ خدا کی خواہش، یہ خدا کی ڈیزائر، یہ خدا کی مرضی ہے، ریٹن میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں۔ کیا میں اور آپ خداوند مسیح کے کلام کے اوپر قائم ہیں؟ دانائی سے کام کر رہے ہیں روحانی زندگی، یا حماقت سے، بے وقوفی سے؟ خداوند مسیح نے خداوند کے کلام حزقیل 33 باب 31 اور 32 دو آیات بڑی مزیدار ہیں، پڑھو، سنو۔ خدا نے اپنے نبی حزقیل کو کہا، یہ جو میرے لوگ بنی اسرائیلی ہیں، یہ تیری بابت باتیں کرتے ہیں، بڑا اچھا کلام سناتا ہے، یہ خدا کا نبی ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، اور پھر یہ تیرا پیغام سننے کے لیے گرجے میں حاضر ہوتے ہیں، بڑی ترتیب سے بیٹھتے ہیں اور پھر سنتے ہیں، لیکن تو ان کی حاضری پر نہ جانا، بڑے سلیقے سے بیٹھتے ہیں، اس پر نہ جانا، جو کچھ تو کہتا ہے خدا کی طرف سے اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے دل لالچ پر دوڑتے ہیں۔ یہ تو تجھے ایک اچھے ساز بجانے گانے والے کے سرودی کی طرح سمجھتے ہیں، سنا اور بعد چلے گئے کپڑے جھاڑ کے، جس طرح لوگ گانے والے کو سنتے ہیں اور بعد میں چلے جاتے ہیں، سب کچھ بھول گیا۔ کیا یہ ہے ریت کہ مذہبی طور طریقے سے گرجی آنا، بڑے اچھے طریقے سے بیٹھنا، بڑے اچھے کپڑے پہن کے آنا، بڑی مذہبی زبان بولنا، لیکن خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہ ہونا؟ دل لالچ پر دوڑتے ہیں۔ لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، مسیح نے بڑی خوشخبری بھی سنائی کہ اگر کوئی شخص المسیح کا کلام، خدا باپ کا کلام سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر کام ٹھیک ہے۔ لوکا 8 19 22 19 20 21 تین آیات میں مسیح نے کہا، ایک دفعہ ان کی والدہ محترمہ اور ان کے بھائی ان کے پاس آگے، کوئی کام تھا، انہیں کوئی بات کرنا چاہتے تھے، اور آپ مصروف تھے، خدا باپ کا کلام سنا رہے تھے، خدا کا کام ہو رہا ہے، معجزے، شفائیں، تعلیم سنانا، بشارت دینا، وہ مصروف تھے۔ اور کسی نے آ کے اندر کہا، جہاں بھی وہ بیٹھے تھے، کہ آپ کی والدہ محترمہ باہر ہیں، بھائی بھی، اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بلا رہے ہیں۔ تو سنیے المسیح نے کیا کہا، کون ہے میرا بھائی، کون ہے میری بہن، کون ہے میری ماں؟ یہ ہے میری ماں، یہ ہے میرے بھائی، یہ ہے میری بہن، جو میرے آسمانی باپ کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی جو سنتا عمل کرتا ہے، مسیح نے اس کو الہی خاندان کی ممبرشپ دینے کا اعلان کر دیا کہ الہی خاندان کا وہ ممبر ہے، اس کی دونوں جہانوں میں پائیداری ہے زندگی کی۔ جو آسمانی باپ کا اور اس کے مسیح کا کلام سنتا اور اس پر عمل کرنا، کیا
آپ نے مسیح کے پیغام کو سن کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر اس کے بعد نجات کے ثبوت و نشان کے لیے پانی کا بپتسمہ لیا خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے؟ کیا آپ نے مسیح سے پاک روح اور آگ کا بپتسمہ پایا اور دن بدن مسیح کے کلام کے مطابق اس دنیا میں جی رہے ہیں؟ اگر نہیں تو بربادی ہی بربادی ہے آپ کے فیوچر میں، مستقبل میں گر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح بلاتا ہے کہ ابھی دروازہ کھلا ہے فضل کا، معافی کا، اور آپ پکار رہے ہیں بازو کھول کے، ہاتھ پھیلا کے، کم unto me all ye people، بوجھوں کے مارے ہوئے، دبے ہوئے، محنتوں کے تھکے ہوئے، آؤ میرے پاس، I will give you rest۔ کہ آپ کو زندگی کا آرام چاہیے؟ آپ کی زندگی کے کردار کی بناوٹ چٹان پر چاہیے؟ آپ ریت سے ریت میں گھر نہیں بنانا چاہتے؟ اس پر بنیاد نہیں رکھنا چاہتے؟ تو آج موقع ہے، پائیداری کی طرف آؤ، الہی خاندان کے ممبر بننے کی کوشش کرو، مسیح کا بھائی، مسیح کی بہن، مسیح کی والدہ کی طرح احترام پائیے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار کے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، کلام کے مطابق زندگی نہیں ہے، 10 حکموں پر عمل نہیں ہو رہا، مسیح کے پہاڑی واز پر عمل نہیں ہو رہا، تو آج موقع ہے جب آپ یہ کلام سن رہے ہیں۔ دیکھیے، بے فائدہ مذہبی زندگی رہ گئی اور آخر کو اس کی حضوری سے ددکار کر نکال دیا گیا، تو پھر مذہب کا کیا فائدہ؟ گرجوں کے چکر کرنے کا کیا فائدہ؟ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے، گناہوں کو چھوڑ کے، صلیب کو اٹھا کے قدم بقدم اس کے پیچھے چلیں، الہی خاندان کی ممبرشپ لیں اور ابدیت کے لیے تیار ہوں۔ میری دعا ہے خدا آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ God bless you اور thank you very very much۔